بالله من الشيطان الرجيم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فجر کی دو آیتیں آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا ایک نقشہ کھینچا اور کہا کہ جب زمین برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے سب بستہ ہوں گے اور جہنم کو بھی کھینچ کر لایا جائے گا اور جہنم کھول رہی ہوگی، چیخ مار رہی ہوگی۔ اس وقت انسان چاہے گا کہ اب توبہ کرے، لیکن توبہ کرنے کا اس کو موقع نہیں رہے گا۔ اب انسان افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، کیونکہ وہاں نام اعمال جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو داہنے ہاتھ میں اس کی کتاب دی جائے گی تو اس کا معاملہ تو پار ہو جائے گا، وہ تو ہنسی خوشی لوگوں کو اپنی کتاب بتاتے پھرے گا۔ لیکن جس کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے اس کو اس کی کتاب اس کے پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ اپنی موت کو پکارے گا، وہ افسوس کرے گا اور اپنی پوری زندگی جو دنیا میں گزارا، دنیا کے ایک ایک سیکنڈ کو یاد کر کے کہے گا کہ اتنا بڑا اللہ نے موقع دیا تھا، اتنی بڑی زندگی تھی، لیکن میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور میں نے جو ہے اس زندگی کے لیے کچھ تیاری نہیں کی۔ تو ایسے آدمی کے لیے اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن فَيَوْمَئِذٍ اس دن یعنی قیامت کے دن لا يُعَذِّبُ کوئی عذاب نہیں ہوگا، عذابہ احد اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکے گا۔ عذاب مہین کہا گیا، ذلت آمیز اللہ عذاب دے گا۔ آپ تشکر کر کے دیکھیے دنیا میں بھی لوگ عذاب دیتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں اور کیسے کیسے عذاب۔ آپ دیکھیے طالبان کو جن جیلوں میں ڈالا گیا، تورا بورا کی جیل، کیسے ان کو برہنہ کیا گیا، ٹھنڈا پانی ڈالا گیا، کتے چھوڑے گئے، عذاب کی جتنی بھی شکلیں ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ جو عذاب دے گا دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی نفس ویسا عذاب دے گا۔ اللہ کا عذاب ان تمام عذابوں پر بھاری ہے، اللہ جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تصور کریں دنیا کے کیسے خطرناک عذاب ہیں، کالا پانی ہے، مختلف عذاب ہیں جانتے ہیں کہ انسان اگر سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن نافرمانوں کو اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب کسی کا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس کی قید جیسی کسی کی قید ہوگی۔ اصل میں ساقو کہتے ہیں باندھنا، رسی سے باندھنے کو ساقو کہتے ہیں۔ تو اللہ جو قیامت کے دن نافرمانوں کو جس طرح باندھے گا ویسا کوئی اور نہیں باندھے گا۔ جیسے اللہ نے دوسری جگہ بھی اس کا ذکر کیا کہ جس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گی وہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا جو ہے کاش مجھے کتاب نہ ملتی تو کتنا اچھا تھا، میرا مال کچھ کام نہیں آیا، میری سلطنت کچھ کام نہیں آئی، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اللہ کہے گا خذوہ فغلو، اس کو پکڑ لو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم کی ایک رسی سے باندھ دو، ایک زنجیر سے، اور وہ زنجیر کیسی ہوگی؟ 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیر سے اس کو باندھ دو۔ اندازہ لگائیے باندھنے والے کون ہوں گے؟ فرشتے، اور فرشتے کتنی طاقتور مخلوق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، قوم لوط کے کلیجے ان کے منہ سے باہر نکل گئے، اپنے ایک پر پہ انہوں نے پوری زمین کو اتنی اوپر اٹھا لیا کہ پہلے آسمان کے فرشتے کتے بھونکنے کی آواز سننے لگے۔ ایسے طاقتور فرشتے، ایسے فرشتے جہنم کی زنجیر سے جو 70,000 لمبی ہوں گی، 70 گز لمبی، 70 ہاتھ لمبی، 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر سے جب باندھ دیں گے تو پھر وہ ہل نہیں سکے گا۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کے جیسی قید، اللہ کے جیسا باندھنا
کسی اور کا بادنا نہیں ہوگا۔ وہ جیسا عذاب دے گا انسان کے تصور کے باہر ہوگا، انسان سوچ بھی نہیں سکے گا ویسا عذاب ہے، اور انسان سوچ بھی نہیں سکے گا ویسی قید ہے کن لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جنہوں نے اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کی ہوگی تو پھر ان کو ایسی نعمتیں ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال آیا، ویسی نعمتیں بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اب یہاں فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں ہم کو نعمتیں حاصل کرنا ہے یا پھر عذاب میں داخل ہونا ہے۔ اس زندگی میں فیصلہ کرنا، ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے اس زندگی کا، انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔